السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک اور آج کا ویلاگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ کوسچنز پچھلے دنوں سے پوچھے جا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، اسپیشلی پاکستان ایئر فورس کے بارے میں۔ J-35 ہمارا ایک جہاز تھا جو ہم نے چائنا سے لینا ہے، اور انڈیا میں بڑی اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، پاکستانی اس کا بہت انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کب آ رہا ہے اور ریئلسٹکلی کب تک پاکستان کو یہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر جو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس نے پورے بھارت کو، اور پاکستان اس پہ بہت خوش ہے، پاکستانیوں کو ابھی پوری طرح سے اس خبر کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ہے کیا، وہ ہے پاکستانی ڈرونز کے بارے میں۔ پاکستان ڈرونز کے معاملے میں کیا کرنے جا رہا ہے، یہ خبر ضرور سنیے گا، آپ کو خوشی بھی ہوگی اور بھارت میں تھوڑا سا اس کا شاید ماتم بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستانی ایئر فورس نے شرکت کی جی ایک بہت بڑے ایئر شو میں۔ وہ ایک بہت عزت کی بات تھی، اسپیشلی آپ کو بلایا گیا، وہاں جا کے آپ کے جہاز جو ہیں، مختلف کیٹیگری کے جو جہاز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور 9-10 مئی کے بعد پاکستان کی جو قسمت بدلی تھی، 6 اور 7 کا مارکا اور 9-10 کا، اس کے بعد وہ سلسلہ پاکستان کی خوش قسمتی کا، جو پاکستان کا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اس کی محنت کا جو صلہ ملنے کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے اسرائیل کی کہ وہ شام پہ بمباری کر رہا ہے، اس کا اگلا ہدف کون ہے، وہ آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جی ابراہیم اکارڈ پہ کہ ابراہیم اکارڈ آخر ہے کیا پاکستان پہ واقعی کوئی پریشر ہے اسے ماننے کے سلسلے میں۔ اس طرح کے بہت سارے خوبصورت ٹاپکس ہیں جو ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ سب سے پہلے سارے 10 جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی بریکنگ سٹوری، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی ڈرونز کے حوالے سے، پاکستان کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مہمان وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ پاکستان کے وائس چیف آف ایئر سٹاف رہ چکے ہیں، پاکستان کے اور بہت سے بڑے عہدوں پہ وہ کام کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ پہلے بھی وی لاگ میں شرکت کی ہے۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ ایئر مارشل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشد ملک صاحب۔ سر، J-35 کی کہانی تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے، آپ ہمیں اس میں بتائیے گا، لیکن سب سے پہلے مجھے آپ اس ایپیسوڈ میں یہ بتائیں کہ ڈرون کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین جرنلسٹ جو ہے نا وہ ماتم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے شاید کچھ بہت بڑا کام کر دیا ٹیکنالوجی کے اندر، اور اب تو پاکستان کو ہرانا ناممکن ہو چکا ہے۔ تو کیا واقعی ہم نے ایسا کچھ کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much again for having me with you. It's always a pleasure to talk to you. ایسا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان ایئر فورس خاص طور پہ الحمدللہ ہم نے 2001 میں کام شروع کیا۔ 2001 میں ہمارا جو فوکس تھا اٹ واز اے بیسک ڈرون یا یو اے وی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم نے خود پاکستان کی ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ مل کے بنانے شروع کیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور اٹلی کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا، اور یہ 2001 سے جب ہم شروع کرتے جا رہے ہیں 2004 5 6 تو 2008-9 کے قریب ہم نے جا کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا اٹلی کے ساتھ، جو کہ کائنڈ آف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کیا تو اس میں آپ نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ڈرون کے کچھ پارٹس، میجر پارٹس، اسٹرکچرل پارٹس، وہ آپ یہاں پہ بناتے تھے اور بنانے کے قابل ہو گئے۔ ٹھیک۔ یہ ہم نے پی ایس سی کامرہ میں، ناٹیکل کمپلیکس کامرہ میں ہم نے کیا۔ اوکے۔ اس کے ساتھ جب ہم اس کام میں یہاں تک پہنچ چکے تھے 2006-7 میں، تو اس وقت ہماری جو لائٹ سروسز تھیں، جیسے آرمی تھی، جیسے ہماری دوسری اسٹریٹجک سروسز تھیں یا آرگنائزیشن تھی، ان آرگنائزیشن نے بھی اس میں قدم رکھ چکے تھے۔ سو ایز سچ میں یہ ضرور مانوں گا کہ کائنڈ آف سائلوز تھے، ہم اپنا کام کر رہے تھے، آرمی اپنا کام کر رہی تھی، اور جو ہماری اسٹریٹجک آرگنائزیشن تھی وہ کر رہی۔ سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ آئندہ کے جو چیلنجز آنے والے ہیں وارفیئر کے، کامبیٹ کے، اس میں یو اے وی کا رول ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس میں ایک قدم اور لیا، اور ہم نے اپنے طور پہ اسی یو اے وی کو یو سی اے وی بنا دیا، یعنی انمینڈ کامبیٹ ایئر ویکلس، جس کے اوپر پہلے تو صرف ہم نے کیمرے لگائے تھے۔ اچھا، اس وقت بھی الحمدللہ جو ہماری لیڈرشپ تھی اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ وہ انفرا ریڈ سے آگے لیزر گائیڈڈ اور اس طرح کے کیمرے، ہم نے ایڈوانس کیمرے لیے، امریکہ سے لیے، بڑی مشکل سے لیے، کچھ طریقوں سے لیے، وہ کہانیاں بہت لمبی ہیں۔ بہرحال وی ور ایبل ٹو گیٹ دا موسٹ ماڈرن کیمراز فار سرویلنس پرپز۔ پھر اس کی جو ٹیلی میٹری ہوتی ہے، جو آپ کو پتہ ہے جس کو آج کل ڈیٹا لنک کہتے ہیں یا گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن ہے، وہ الحمدللہ ہمارے اپنے لوگوں نے، ایئر فورس کے لوگوں نے بنایا، اور اس پروجیکٹ کا نام ویژن رکھا گیا۔ اچھا۔ تو اس پروجیکٹ ویژن کے تحت اور بھی بہت کام ہوئے، لیکن یہ ایک بڑا میجر کام ہوا۔ جب یہ یو سی اے وی کا رول آیا تو اس کے بعد پھر ہم نے چائنا سے ایک ٹیکنالوجی لی، جو ہم نے بھی لی، آرمی نے بھی لی، اور کچھ اور آرگنائزیشن نے بھی لی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا اپنا بھی انڈیجنائزیشن پہ کام چل رہا تھا۔ سو 2012-13 کے بعد ایسی سٹیج آ چکی تھی جس پہ ہم
اپنے UAVs کو لے کے بامبنگ بھی کر سکتے تھے, میسائل بھی لگا سکتے تھے. لیکن ملک صاحب میں آپ کو صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہمیں پتہ کیوں نہیں تھا پہلے, ہم بولتے کیوں؟ میں دیکھیں, ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں بولنا نہیں چاہیے تھا اور نہ بولے ہم. بہت اچھا کیا, بہت سے بڑبولے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آج ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ ابھی جو میں اگلا آپ کو سٹیپ بتاؤں گی یہ بہت پیچھے رہ گئے. اوکے. سو جب یہ آپ نے چائنا سے لیے تو چائنا نے دنیا کے بہت سے ملکوں کے دیے, اور آپ کی وجہ سے مجھے یہ ذاتی طور پہ پتہ ہے بہت سے عرب ملکوں نے وہی ڈرون لیے. اور چائنا ہمارے پاس جب یہ آتے تھے تو بڑی مہربانی کہتے تھے کہ یار JF-17 اتنا نہیں بکا جتنا آپ کی وجہ سے ہمارا یہ UCAV بک گیا. ٹھیک ہے. پھر جناب آپ نے ٹرکی کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا, اور اب اس وقت آپ کے پاس جو آرسنل ہے UAVs کا, اس میں الحمدللہ آپ کے پاس کاما کازی ہے, آپ کے پاس لوئٹرنگ جس کو کہتے ہیں, یعنی وہ ایسا UAV ہوتا ہے جس کے اوپر وہ جا کے لوئٹر کرتا ہے, سرویلنس بھی کرتا ہے, میزائل بھی پھینکتا ہے, وہ واپس بھی آ سکتا ہے. اوکے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ واپس نہیں لاتے, کاما کازی ٹائپ کرتے ہیں, سوسائڈل ہوتے ہیں. سوسائڈ. سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت پاکستان ایئر فورس نے UAVs کے ڈومین میں قدم رکھا, اور اس کو آپ نے اتنا اجاگر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب میں ایک بڑی تھوڑی سی بات کرنا یہ چاہوں گا کہ ہمیں جو میری ذاتی رائے ہے, میں ہو سکتا ہے چونکہ میرا اتنا لنکیج نہیں ہے, میری ذاتی رائے میں ہمیں UAV اور UCAV اور یہ جو ڈومین ہے اس میں بہت آگے چلے جانا چاہیے تھا. ٹھیک. ہم گئے, ہم نے بہت کچھ لے بھی لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ویسٹرن ٹیکنالوجی اس طرح اویلیبل نہیں تھی. ہمارا ہمیشہ سے کمپیریزن رہتا ہے انڈیا کے ساتھ. انڈیا کو اسرائیل کی ٹیکنالوجی اویلیبل تھی جو کہ بہت کلاس کی ٹیکنالوجی, ہارپیز, ہارمینز, اور تیسرا ان کا جو ایک الحمدللہ ہم نے گرایا بھی ہے. سو یہ وہ ٹیکنالوجی تھی جو بہت سپیریئر تھی. اگر آپ یاد کریں کہ جب افغانستان کی وار ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ جو ان کے ڈرونز آتے تھے وہ کنٹرول کہیں اور سے ہو رہے ہوتے تھے, اور ان کے اوپر میزائل ہوتے تھے, اور وہ کتنی دیر لوئٹر کرتے رہتے تھے, اپنا ٹارگٹ دیکھتے رہتے تھے, اور پھر جا کے وہ ٹارگٹ کو نشانہ پریسائز کرتے تھے. سو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے کولیبوریشن سے آ رہی تھی, جو ہمارے لیے شجر ممنوعہ تھی لیکن انڈیا کے پاس تھی. اوکے. اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے جو کرنا شروع کر دیا تھا, اور ابھی ہم اس سٹیج پہ پہنچے نہیں تھے, وہ ہے انڈیجنائزیشن آف UCAV اور UAVs اور ڈرونز. اب جو اگلی جنگ ہے فاروق صاحب, وہ یہ جنگ ہے کہ جس طرح آپ نے مینڈ ایئر فورس کو ڈپلوائے کیا, اگلی جنگ میں آپ کو ان مینڈ ایسٹس کو بالکل اسی طرح ڈپلوائے کرنا پڑے گا. اوکے. ان مینڈ کا میں کیسے کہتا ہوں جناب, کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈرون چلا گیا, 2 ڈرون چلے گئے, یا ایک ڈرون گیا تو اس کے بعد گیپ آ گیا. اٹس اے کنٹینیوس اینڈ کنسسٹنٹ سائیکل ویئر بائی آپ کی پریزنس ان کی رہے گی. ایک گیا, 2 گئے, 3 گئے, اور وہ ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے ایسا کہ وہ جگہ خالی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر نہ صرف آپ کی سرویلنس بڑھ جائے گی, نہ صرف آپ کے ان کے جو ویپنز آپ لے کے جائیں گے وہ بڑھ جائیں گے, بلکہ اس کے اوپر آپ ایسے ویپنز بھی لے کے جائیں گے جو آپ اگر نہیں استعمال ہوتے واپس بھی لے کے آئیں گے. تیسرا, آپ اسٹیلتھ میں چلے جائیں گے. اور چوتھا, آپ کا ایک ڈیٹا لنک کے تھرو ان کا پورا ایک کمبیٹ سینیریو بنے گا. یہ جو UAVs ہم بنا رہے ہیں یہ اسٹیلتھ بھی ہیں؟ جی, اب اگلی سٹیج میں انشاءاللہ ہم اسٹیلتھ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب یہ سارا جب سینیریو بن جائے گا, اس کے بعد آپ کی ایک اگلی جو ہے جو کاؤنٹر جو ہم نے بھی اس دفعہ بھی کی, وہ ہے ان کے ڈیٹا لنک کو توڑنا. اوکے. جب ایک UAV یا ڈرون جب جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کرتا تھا, انڈیا کر رہا تھا. وہ جو ڈیٹا لنک ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا, اس کو توڑنا, یہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جس میں میری ذاتی رائے ہے ہم نے ابھی ماسٹر نہیں کیا, لیکن ہم اس طرف اب قدم اٹھا رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو چیزیں چھپتی نہیں. لیکن مارشل صاحب ہم نے ڈیمونسٹریٹ تو کر کے دکھا دیا, مطلب اگر ہم نے ابھی ماسٹرز نہیں کیا, ہم بیچلرز پہ بھی بیٹھے ہیں, تو ہم نے ان کے تمام جو ڈرون ٹاپ آف دی ٹیکنالوجی ڈرون تھے جو اسرائیل کے تھے, اور آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ایک بات کی کہ انڈینز کنٹرول کر رہے تھے, تو واقعی ایک تو میں یہ پوچھوں گا, واقعی کیا انڈینز ہی اسے کنٹرول کر رہے تھے, اور دوسرا کہ جو ہم نے اسے ڈسکنیکٹ کر دیا اتنی ٹاپ ٹیکنالوجی کو, تو ابھی کیا ہم اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں کچھ اور کرنے کے لیے؟ 2 باتیں آپ نے پوچھی. پہلی بات یہ ہے, جو میرا ماننا ہے کہ انڈینز میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ڈرونز کا امپلائمنٹ کانسیپٹ امپلیمنٹ کر سکتے. میرے خیال سے جو ان کے ٹاپ آف دا لائن 3 ہارپیز, ہارمینز اور جو تیسرا والا ہے, اس کا امپلائمنٹ کانسیپٹ اور اس کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی ٹوٹل اسرائیلی نے ان کو کر کے دی.
میری یہ اور وہ گراؤنڈز پہ موجود تھے، وہ ادھر گراؤنڈ پہ موجود تھے. اور ان دنوں میں اگر آپ یاد کریں تو کچھ جہاز بھی آ رہے تھے, کارگو ایئر کرافٹ, جن پہ یہ ڈرونز آ رہے تھے. سو پہلی بات تو یہ بڑی کلیئر ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیلی سوچ ہے اور اسرائیلی تھاٹس ہیں, بیکاز یہ چیزیں وہ بہت زیادہ کرتے رہے اور امریکنز نے ان کو بڑا سپورٹ کیا. دوسرا, اب میں یہ ماننا چاہوں گا کہ ہم نے اس کانفلکٹ کے اندر بھی ڈرونز کو اس طرح نیوٹرلائز نہیں کیا جو کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی. کچھ نہ کچھ سنیک ان ضرور ہو گئے, کچھ نہ کچھ ہمارے سے رہ گئے, کچھ نہ کچھ ڈیٹا لنک کو ہم اس طرح کاؤنٹر نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ لیسنز ڈرا کیے ہیں اور ہمیں کچھ ڈیمیج بھی اٹھانا پڑا. اب جو اگلی آپ کی سٹیج ہوگی انشاءاللہ جو آپ کے کسی نے آپ کو بتائی ہے یا دوستوں تک چلی گئی, اب آپ اس پہ فوکس کریں کہ کس طرح اس ڈیٹا لنک کو توڑا جائے, کس طرح اس کو کمپلیٹلی جیم کیا جائے, کس طرح ان کو کمپلیٹلی ڈائیورٹ کیا جائے. دیٹ از آر الٹیمیٹ ایم ون. سیکنڈ, دیکھیں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اوفینسو ایک ڈیفینسو یا کاؤنٹر اوفینسو. سو اوفینسو میں تو آپ یہ کریں گے, دوسرا آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے پاس ایسے سسٹم لے کے آئیں گے. میں نے آپ کو شاید پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ ڈرون اتنا مہنگا نہیں ہے ورسز جو میسائل یوز ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. ون. سیکنڈ, اس کی سپیڈ اتنی کم ہوتی ہے کہ ایک فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے ریئلی چیلنج ہوتا ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کرنا. تیسرا, آپ اس کے اوپر جو میسائل مارتے ہیں وہ ایک دو سے کام نہیں چلتا. سو اب آپ کلوز ان ویپن سسٹم لے کے آتے ہیں, لیزر گائیڈڈ ویپن سسٹم لے کے آتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ آپ بس یہاں تک ہی یہ رکھیں کہ وہ بھی اب تقریباً آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں. تو اگر پچھلی دفعہ کچھ ایسے ڈرون جو لوگوں نے سنی آوازیں کہ ڈرون کی میں آواز سن رہا تھا پھر رہا تھا, تو انشاءاللہ وہ آوازیں دب جائیں گی. جو آپ کے کلوز ان ویپن سسٹم ہے, جو ڈیٹا لنک ہے, اور جو آپ کی اگلی ٹیکنالوجیز پہ آپ انڈیجنائزیشن سے فوکس کریں. ٹھیک ہے, مطلب جو ڈرونز پاکستان پہ اٹیک کر رہے تھے یا آ رہے تھے, کچھ ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیے اور جو کچھ نہیں ہو سکے تو وہ ہم ایزیلی اب انہیں کاؤنٹر کر لیں گے. اب وہ گھستے ہی مطلب جی آپ کی اب اسٹریٹجی یہ ہے ون. اور سیکنڈ جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے مینڈ ایئر کرافٹ کو امپلائمنٹ کی تھی, اب آپ کو اسی طرح سے ان مینڈ کی بھی. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ وہ جو ایسے ڈرونز تھے جو اسرائیل نے ایران کے اندر لانچ کیے, جو ٹرکوں کے اندر انہوں نے لانچر رکھے ہوئے تھے اور وہ ٹرکوں سے یا نکالتے تھے, اسی کے اوپر ریل کر کے نکال کے لانچ کر دیتے تھے. ون. دوسرا سوام ٹیکنالوجی تھی کہ ایک ڈرون کے اندر سے بہت سارے ڈرون چھوٹے چھوٹے نکلے جن کے سب کے اوپر ویپنز تھے, اور ان کو ڈیٹا لنک کے تھرو, جیسے ایک فارمیشن ہوتی ہے, ایک فارمیشن میں جیسے ہم جب فلائی کرتے ہیں تو ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. پھر آج کل کے دور میں ڈیٹا لنک کے تھرو نیچے سے بھی ڈائریکشن آ رہی ہوتی, تو وہ جتنے آپ کے ڈرونز ہوں گے ان سب کو ڈائریکشن مل رہی ہوگی, ان کو پہلے سے ٹارگٹ ڈیزگنیٹ کیے ہوں گے. سو انشاءاللہ یہ بہت جلد, یہ جب سرفیس پہ آئیں گا تو پھر آپ کی انشاءاللہ ایک نیا باب روشن ہوگا انشاءاللہ. مارشل صاحب, اگر انڈیا یہ دیکھ رہا ہوا تو وہ تو 2-3 دن کی نیند کو آپ نے خراب کر دی ہے ان کی. اچھا, اب میں آنا چاہتا ہوں اس سے آگے تھوڑا سا ایک چیز پہ کہ یہ اب ایئر ڈیفنس میں جو ہمارا ایئر ڈیفنس تھا اس سلسلے میں ہم کیا کام کر رہے ہیں. دیکھیے, آپ ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے, خاص طور پہ مجھے چونکہ ایئر فورس کا پتہ ہے, سو ہم بیٹھ کے اس کی پہلے بریف کرتے ہیں, ڈی بریف کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں. وہ لوور لیول پہ انالیسس شروع ہوتے ہیں, اسکواڈرن لیولز پہ شروع ہوتے ہیں, پھر بیس کے, پھر کمانڈ لیول پہ, اور پھر سب سے اوپر جو ایئر فورس کی اسٹریٹجک لیول ہے اس کے اوپر ڈی بریف اور انالیسس ہوتے ہیں, جو کہ میری اطلاع کے مطابق انالیسس شروع ہو چکے ہیں. اور اس کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کو یو اے وی کا بھی بتایا, اس کے اوپر راہیں متعین ہو چکی ہیں, آپ کے کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اور آپ نے لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کر دی ہے. اب جو آپ نے ایئر ڈیفنس کا بتایا, اب ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر ہم نے بہت زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی, لیکن چونکہ ٹائم فریم میں نے آپ کو شاید آف دا کیمرہ یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ ایک چیز کو انالیسس کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں, تو اس کا ٹائم ہوتا ہے. وہ آج آپ انڈیا آپ کو کہے جی کہ اس نے J-20 لے آیا ہے, تو سوری جو F-35 لے آیا ہے, تو اس طرح نہیں ہوتا. اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, آپ اس کو لے کے آتے ہیں, اس کے اوپر انٹیگریشن آپ اپنے ایسٹس کی اور اپنے پائلٹس کی کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں. اسی طرح یہ والے جو ہم نے HQ-9 تک تو آپ کے پاس ہے, اب آپ اس سے آ کے ڈیفینیٹلی 2 اسٹیپ جا چکے ہیں. اب وہ 2 اسٹیپ کیا ہیں؟ لیٹ اینمی گیس دیٹ, وی آر آن اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے یہ لیسن لرن کر لیا 2 چیزوں کا. ایک تو جو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے,
جو اس کو نیوٹرلائز کرے گا. دوسرا آپ کی اسیسمنٹ جو ہے کہ آپ وہ ایئر ڈیفنس کے جو سینسرز ہیں جن کو گراؤنڈ بیس ریڈارز کہتے ہیں ان کی طرف آپ نے ایڈوانسمنٹ شروع کر دی ہیں, چیزیں ان لائن ہیں. تیسری اس میں جو آپ کے اے بون ایسٹس ہے جس کو EW ایسٹس کہتے ہیں, اب آپ اس کی بھی ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو پچھلے سیب ایسٹس جو چائنیز کے ایسٹس تھے انہوں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا. اب جب آپ ایک سٹیپ اور آگے لے کے جائیں گے تو پھر کہانی انشاءاللہ پتلی ہو جائے گی ان کی, کہ ہوا سے بھی آپ کی ایک کیپیبلٹی بڑھ جائے گی, گراؤنڈ بیس سینسرز کی بھی بڑھ جائے گی, اور انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی جو ان کی افینسو کیپیبلٹی اس کو. عمر صاحب آپ نے پہلے مودی جی کی 3 دن کی نیند خراب کی تھی, اب یہ ہفتے تک پہنچا دیا آپ نے, اب ہفتہ نہیں سو رہے وہ. اچھا, اس میں اصل میں جاننا کیا چاہتا ہوں کہ مطلب اگر آپ چاہیں تو اس پہ بتا دیجیے گا. HQ-19 اور KJ-500 ان دونوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جی بالکل, یہاں تک پہنچ گئے. جی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اور جہازوں کے بارے میں جو کچھ بات کرنی ہے, مطلب F-16 جو ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ F-16 کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. پھر J-35 تو آلریڈی ہے, پھر J-22 کے لحاظ سے بھی پاکستان میں بات ہو رہی ہے, اور یہ وہ لیتھل پلینز ہیں کہ یہ پاکستان کے پاس اگر آ جاتے ہیں تو شاید پوری دنیا میں چوتھی پانچویں فورس ہم بن جائیں گے, ٹھیک ہے, جو یہ کر سکے گا. اور اس کے بعد تو انڈیا 1 سال نہیں سوئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ابھی مجھے ایئر شو کے بارے میں بتائیے گا. جو رائل انٹرنیشنل ایئر شو ہوا ہے جو انگلینڈ میں, اس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, اور وہاں پہ اس شو میں جانے کی سگنیفیکنس کیا ہے, ہمارے کون کون سے جہاز جا رہے ہیں, اور یہ دنیا اب ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے, جتنے بھی ایئر شو ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, آپ اپنی کیپیبلٹیز کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, اور آپ کوئی نئی چیز لے کے جاتے ہیں. جو یہ رائل ایئر شو ٹیٹو شو ہے, یہ ایک بڑا مشہور ایئر شو ہوتا ہے. اس میں آپ ایک میسج لے کے جاتے ہیں. ہم آج تک جو لے کے جاتے رہے اس میں ہم پیس کا میسج لے کے جاتے ہیں کہ پاکستان کا پیس کیا ہے. پھر دوسرا آپ اس میں لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں ان سے ہم پیس کے ساتھ ساتھ جو ری ہیب کا کام ہے, یا خدا نخواستہ جو نیچرل وہ جو قدرتی آفات ہیں ان کو ہم کیسے ٹیکل کرتے ہیں, تو یہ آپ ایک ڈپکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے جو کارگو ایئر کرافٹ ہیں, ایئر ٹو ایئر ریفیولر جہاز ہیں, یہ ہم ان کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں. اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنا الحمدللہ جو پرائڈ آف دا نیشن ہے JF-17 اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ JF-17 اس وقت الحمدللہ بلاک 3 تک ہم پہنچ گئے, جس میں دا موسٹ ماڈرن ریڈار ہے, دا موسٹ ماڈرن BVR مسائل ہیں. تو یو کین کنوینئنٹلی سے کہ یہ جن 3 کراس کر چکا ہے. سو یہ ڈپکشن, اور خاص طور پہ جب اس نے براموس کی بیٹریز کو, ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کو, اور ان کے ڈیفنس ریڈارز کو جو ٹارگٹ کیا CM-400 کے تھرو, تو اس کی ایک کیپیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی. ٹھیک ہے. سو اس کے جانے سے ایک تو دنیا میں یہ دوبارہ سے ایکسپوز ہوگا. وہاں پہ آبزرورز ہوتے ہیں, ایویشن ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. سو وہ اس سگنیفیکنس کے تحت آپ اس دفعہ اس ایئر شو میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک تو آپ اپنا میسج دے کے جاتے ہیں اپنے کارگو جہازوں پہ, ایئر ٹو ایئر ریفیولر پہ, اور دوسرا آپ اپنے JF-17 کی پروجیکشن کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3.5 پلس گریڈ کا جہاز ہے, اور یہ پاکستان اب ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. جی بالکل, آپ کے کانٹریکٹس 1-2 ہو بھی گئے ہیں. ناظرین کی تھوڑا سا مزید رہنمائی کے لیے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ BVR میزائل جیسے بیانڈ ویژول رینج ہم بولتے ہیں, ہم عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ شاید صرف J-10C فائر کرتا ہے, لیکن کیا ہمارا جو JF-17 تھنڈر ہے یہ بھی BVR فائر کر سکتا ہے؟ بالکل کرتا ہے, اور نہ صرف بلاک 3 کرتا ہے, بلاک 2 بھی کرتا ہے. اچھا. سو یہ الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی, اور یہ آج سے 2011-12 کی بات ہے جب سے ہم BVR اپنا مسائل J-10 پہ لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ اس لحاظ سے بہت پوٹنٹ ویپن سسٹم اب بن چکا ہے. اب وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے, تو بہت جلد انشاءاللہ جو بلاک 2 ہے اس کی بھی ایڈوانسمنٹس ابھی سے شروع ہو چکی ہے الحمدللہ. اوکے, اور وہ بھی ہم ایکسپورٹ کریں گے. جی, ایکسپورٹ تو ایک بات ہے, میں ایڈوانسمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کی جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے, جو اس کا آپریشنل پوٹینشیل ہے, اس کو بھی ہم مزید انہینس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر JF-17 تھنڈر کو ہم دیکھتے ہیں انڈین ایئر فورس کے مقابلے میں, تو آپ کو کہاں کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ جو بلاک 3 ہے وہ تو ڈیفینیٹلی رافیل کو ٹچ کر رہا ہے. اوکے. MiG-29 تو بہت پیچھے رہ گیا. اچھا. Su-30 رافیل. اب یہ عیسا جہازوں کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا ریڈار کیا ہے, ایک آپ کے پاس ویپن سسٹم کیا ہے, اور تیسری سب سے بڑی کی انٹیگریشن کیا ہے.
सो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, BVR मिसाइल आ गया, AESA रेडार, द मोस्ट मॉडर्न रेडार आ गया, और आपकी इंटीग्रेशन आपने साबित करके दिखा दी। इंटीग्रेशन न सिर्फ जहाज़ के अंदर की बल्कि डेटा लिंक और दूसरे एसेट्स के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें हैं। यही चीज़ उनके राफेल में भी है, MiG-29 में तो नहीं है, Su-30 में भी है। सो आप ये नहीं कह सकते कि जो ब्लॉक 2 है वो Su-30 या राफेल को टच करता है, बट ब्लॉक 3 डेफिनेटली इनको मैच करता है। मैच करता है, ठीक है। एक चीज़ ज़रा मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाह रहा हूँ, अचानक मेरे जहन में ये चीज़ आ गई। हम लोगों ने इस चीज़ को कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन शायद हर पाकिस्तानी जानता है, पता नहीं हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। 2019 में जब हमने अभिनंदन का जो जहाज़ में गिराया था, तो उसके साथ हमने दूसरा जो जहाज़ गिराया था, जो हम कम बात करते हैं या नहीं करते, वो Su-30 था। और क्या दूसरा जहाज़ वाकई गिरा था? 100%। देखिए हम इसलिए बात नहीं करते कि उस वक्त और आज के सिनेरियो में बहुत फ़र्क है। अभिनंदन साहब तो अंदर तशरीफ़ ले आए थे, जो दूसरे जहाज़ वो बिल्कुल बॉर्डर के पास थे। उस वक्त के हालात वाक़यात के मुताबिक जो जहाज़ डेब्रिज उसके अक्रॉस द बॉर्डर गिरते हैं उसको आप क्लेम नहीं करते, लेकिन आप अपने रेडार के थ्रू, अपने सेंसस के थ्रू आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये मिसाइल इस वक्त लगा जाके, इस वक्त वो स्कोप से जहाज़ गायब हुआ, और फिर आप उसको डेब्रिज को देख लेते हैं। सो डेफिनेटली दूसरा जहाज़ आपका गिरा था। एक और हेलीकॉप्टर भी गिरा था जो कि प्रोबेबली या तो आपके फायर से हुआ या उनका अपना फ्रैक्टिसाइड जो अपने मिसाइल से गिरा, जिसमें कुछ 6 फौजी उनके वहां पे मारे गए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज, बड़ा सादा सा सवाल है, ये इंडियंस इतने झूठे क्यों हैं? ये मानते क्यों नहीं है? अगर गिर गए जहाज, तब भी गिरे, अब भी गिरे, लेकिन बताने में क्या हर्ज है? सारी दुनिया जानती, लेकिन इंडियन नहीं मानना चाहते कि हाँ जी गिरे। देखिए उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि उन बेचारों ने जिस वजह से 2019 में भी और 2025 में भी उनका एक मानना ये था कि वो एक सुपीरियर फोर्स है, ठीक है। और दूसरा बदकिस्मती हमारी भी, उनका ये मानना था कि ये इंटरनली डिस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं है, IMF पे ये रिलाई कर रहे हैं, अपने अरब और चीन के दोस्तों पे रिलाई कर रहे हैं। तो वो उस जोन में आए थे कि इस मुल्क को तो हम बड़ी आसानी से मलिया खुदा न खास्ता डैमेज कर देंगे। और दूसरा उनके जो बैरूनी आका थे, उनका भी ये ख्याल था कि इस वक्त पाकिस्तान इस हालत में नहीं है। सो ये जब आपको ऐसी अल्लाह ताला की नुसरत मिल जाए और आप ये साबित कर दें, जिसको एस्टेब्लिश फॉरनर्स करें, तो फिर आपके पास एक ही दाव कि किसी तरह झूठ बोल लें, रोला मचाएं, रोना पिटना मचा दें। तो ये तो उनकी फितरत में भी है, सृष्ट में भी है, हिंदुआता सोच में भी है। तो ये तो अच्छा इरफान साहब, एक चीज़ और, मतलब छोटी सी मैं आपसे यहाँ बात करता जाऊँ कि हम जानबूझ के नमाने बने रहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम गरीब हैं, हमारे साथ इश्यूज हैं, या वाकई अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला तो हमेशा हमारे साथ होता है, हमने देखा है, बाकायदा हमने फील किया इस चीज़ को, लेकिन कुछ हम भी अंडर प्रोजेक्ट होते हैं या अंडर प्रोजेक्शन करते हैं जानबूझ के कि दुनिया को ना पता चले हम क्या। नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखें आप नमाने बनते हैं जो कि ठीक बनते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम वाकई हम उस तरह स्ट्रांग भी नहीं, हमें डर खौफ रहता है कि कहीं ये हमारा तेल ना रोक दे, फलां मुल्क हमारा IMF ना रोक दे, फलां मुल्क हमें ब्लैक लिस्ट या ग्रीन लिस्ट और ग्रे लिस्ट में ना डाल दे, क्योंकि वो हमें ताकतवर नहीं देख सकते। वो हमें ताकतवर नहीं दे सकते। बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट किया। देखें अनफॉर्चुनेटली जो रूल ऑफ द लॉ इस दुनिया में चल रहा है वो है कि नमाने को और पीस दो, और नमाने को उन चीज़ों से एक्सप्लॉइट करो ताकि वो ओबीडियंट सर्वेंट बना रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाने बनते बट ओबीडियंट सर्वेंट नहीं बनते। दुनिया में कहीं पे जुल्म होता है, कहीं पे ऑपरेशन होती है, रोहिंगा होता है, सर्बिया, कहीं पे भी हो, इजराइल, फ़लस्तीन है, कश्मीर है, आपका असूली मौक़िफ़ एक ही रहा है। एक तो पीस होना चाहिए, दूसरा कि मजलूम के दादरसी होनी चाहिए, जो कि दुनिया को पसंद नहीं आता, जो कि दुनिया की ताकतें ये समझती हैं कि पाकिस्तान शुड ऑल्सो ओबे। अब हम मुसलमान मुल्क दूसरों की तरह वो ओबे नहीं करते। अब दूसरे बदकिस्मती में कहना चाहिए हमें कि दूसरे मुसलमान मुल्क भले वो कितने ताकतवर हों, उनका प्रॉब्लम यह है या तो उनको अपनी हुकूमत की परवाह है, या उनको उनकी इन्वेस्टमेंट की परवाह है, या उनके पास रिसोर्सेज और उनके जो एसेट्स आ चुके हुए हैं उनके अपने मुल्क के अंदर, वो उनके अंदर दबे हुए हैं, उनका एक किस्म का उनका जकड़े हुए हैं। आपका अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आप जकड़े हुए नहीं,
آپ کو IMF والا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر یہ قوم کھڑی ہو جائے، اگر یہ اندرونی اختلافات ختم کر دے تو یہ IMF ہم سب کو نپٹ لیں گے. ہمارے مسئلے صرف یہ والے ہیں. تو آپ کا اور دوسرے ملکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل آپ کے خلاف کبھی بھی چپ نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ آپ کے خلاف رہے گا، بیکاز آئیڈیالوجیکلی آپ اور وہ ڈفرینٹ ہے، اور وہ آپ کی آئیڈیالوجی کو کسی صورت پسند نہیں کرتا. اور اسی آئیڈیالوجی کا جو پورٹرے ہے یا پروپیگینڈا ہے، وہ اپنے میڈیا کے تھرو ہائپ کریٹ کرتا ہے، بھلے سامنے نہ آئے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دنیا کی نظروں میں کھٹکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں اس ایپیسوڈ کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، بہت امپورٹنٹ کچھ چیزیں اس کے لیے چھوڑی ہوئی ہیں. جہازوں کے حوالے سے بات ہوگی، J-35 کی، پاکستان کب لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے. F-16 کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. ابراہیم اکارڈ پہ پاکستان پہ کیا کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور کیا پاکستان نے ایران کی ہیلپ کی، اس کے اوپر بھی ضرور بات ہوگی. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا. لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.